السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیپ ہیلپ فاؤنڈیشن۔ ناظرین، ہمارا فاؤنڈیشن کا مقصد صرف مستحق لوگوں کی مدد کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں تک اچھی معلومات پہنچانا بھی ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اس وقت جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ جوان مرد تو ایک طرف، بچوں، عورتوں، ایون کہ بوڑھوں کا بھی کچھ لحاظ نہیں کیا جا رہا۔ ان پر بم گرائے جا رہے ہیں، چھوٹے بچوں کے خلاف خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہودی ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس والے کدھر ہیں؟ کیا یہ ادارہ انسانوں کے حقوق کے لیے نہیں بنایا گیا؟ کیا فلسطین کے مسلمان انسان نہیں ہیں؟ لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہیومن رائٹس والوں کا کوئی کردار نظر نہیں آیا۔ اسرائیل کے پاس جدید قسم کا اسلحہ موجود ہے، لیکن وہ اس کا استعمال ان ڈاکٹرز پر کر رہا ہے جو زخمی مسلمانوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ہسپتال، سکولوں اور عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے مسلمانوں پر ظلم ہوتے ہی دیکھا ہے، لیکن ہم لوگ تو اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کیونکہ جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ تھوڑی نہ ہمارے کچھ لگتے ہیں۔ ہمیں تو تب فرق پڑے گا جب ہمارے اپنوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس ظلم کو روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ وجہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ مسلمان ہی ظلم کا نشانہ بنتے ہیں۔ بات اگر فلسطین کی ہو رہی ہو اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مسلمان 4 چیزوں کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے: عورت، دولت، شراب اور اختیار کا نشہ۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو ہمیشہ سے غیر مسلم ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے آئے ہیں۔ پرانے وقتوں میں وہ نوجوان لڑکیوں کو سازش کے تحت مسلمانوں میں داخل کیا کرتے تھے تاکہ مسلمان دین سے دور ہو جائیں، ان میں فحاشی پھیل جائے اور وہ بیکار ہو جائیں۔ آج بھی یہی کام دہرایا جا رہا ہے، لیکن اس بار طریقہ کار مختلف ہے، کیونکہ اس دور میں فلم، موبائل اور انٹرنیٹ، ان 3 چیزوں کے ذریعے نوجوان مسلمانوں کو فحاشی پھیلا کر کسی کام کے قابل نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر ہم بات کریں اپنی دوسری چیز کی یعنی دولت کی، تو آپ جانتے ہیں آج کل ہر انسان دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور مسلمان تو اسپیشلی دولت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، پھر چاہے پیسوں کے بدلے کسی کی جان لینا ہو یا چاہے اپنے ملک کے خفیہ راز دشمن کو بیچنا ہو، مسلمان پیسوں کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ اگر یہاں ہم بات کریں اپنے تیسرے پوائنٹ کی، شراب یعنی نشہ، تو نشہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ انسان نشے میں اچھے برے کی تمیز بھول جاتا ہے، حلال حرام کی اسے کوئی سمجھ نہیں رہتی۔ مسلمان نشے میں ڈوب کر اپنے اور قوم کے مستقبل کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنی عیاشیوں میں مگن رہتا ہے۔ اب بات کریں اپنے چوتھے پوائنٹ کی یعنی اختیار کا نشہ، تو یہ سب سے زیادہ خطرناک وجہ ہے مسلمان کی تباہی کی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اختیار یا حکومت کا لالچ دے کر مسلمان سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اس لالچ میں مسلمان کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ آپ ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، وہ اختیار کی لالچ میں کیا کچھ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں جو ہم نے ذاتی طور پہ محسوس کی ہیں جو مسلمان کی تباہی کی وجہ بنتی ہیں، ان میں سب سے پہلے دین سے دوری ہے۔ ہم نے صرف نماز اور روزے کو ہی دین سمجھ لیا ہے، جبکہ دین ہمارے ہر کام میں شامل ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے کسی سے ملنا جلنا، لین دین ہو یا رسم و رواج۔ زندگی کے ہر کام میں دین شامل ہے اور ہم اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم لوگوں میں کسی دوسرے کا احساس نہیں ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کسی کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ہمارا اگر ایک 100 روپے کا فائدہ ہو رہا ہو، چاہے اس میں دوسرے کا 500 کا نقصان ہو رہا ہو، ہمیں اس کے نقصان سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ ہمارے 100 روپے کا فائدہ زیادہ اہم ہے۔ یہی وجوہات ہیں کہ ہم دوسری قوموں سے اتنا پیچھے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہودی دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، وہ اپنا نقصان برداشت کر لے گا لیکن اپنی قوم کا نقصان برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے لیے اس کی قوم سب سے پہلے ہے، اور ہم مسلمان سب سے آخر میں ملک اور قوم کو رکھتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ان برائیوں کو خود سے دور کر لیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ پا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج بھی دین اسلام کا جھنڈا بلند ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد فرمائے اور مجاہدین کو کامیاب کرے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں کسی حقدار کو اس کا حق پہنچاتے ہوئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔